مسلمہ میں قرآن نازل ہوا، اس لیے وہ مکی نہیں ہے، بلکہ جب تک نبی مکے میں رہے، چاہے قرآن مکے میں آیا چاہے مکے کے باہر آیا، وہ قرآن کی صورت مکی ہے۔ اور جب حضور مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینے میں نازل ہونے کی وجہ سے صورت مدنی نہیں ہے۔ اگر حضور مدینہ ہجرت کر کے گئے، بعد میں قرآن اگرچہ مکے میں آیا، اب وہ مکی نہیں ہے بلکہ اب وہ صورت مدنی ہے، اگرچہ مکے میں نازل ہوئی۔ وجہ یہ ہے محبوب، ہمیں مکہ اور مدینہ کیا، ہمیں تو تیری ذات پیاری ہے۔ جب تک تو مکی کہلایا قرآن کی صورتیں بھی مکی ہو گئی، اور جب تو مدنی کہلایا تو قرآن کی صورتیں بھی مدنی ہو گئی۔ یہ ہے نبی کی شان۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ کہتے ہیں اللہ میری زبان کی گیرا کھول دے اور میرے لیے شرح صدر فرما دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ موسیٰ مانگ رہے ہیں میرا سینہ کشادہ کر دے، محبوب نے مانگا نہیں، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ، ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، ہم نے تمہارے لیے شرح صدر نہیں کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، اے اللہ میرے بھائی کو میرا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے میرے ذہن سے نکل رہی ہے کریمہ، اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ کیوں؟ تاکہ وہ میرا بوجھ اٹھا سکے۔ کیا کہا؟ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے تاکہ وہ میرا بوجھ اٹھا سکے۔ موسیٰ کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ بولو کون اٹھائے گا؟ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام۔ اور میرے نبی کو اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے محبوب جس بوجھ نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، کیا وہ تیرا بوجھ ہم نے نہیں اٹھا لیا؟ موسیٰ کا بوجھ بھائی اٹھا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے بوجھ کے بارے میں قدرت کہتی ہے کہ ہم نے تمہارا بوجھ نہیں اٹھا لیا، تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی شان۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے پوچھ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اللہ یہ بتا کہ میں کلیم ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے اللہ یہ بتا میں کلیم ہوں اور وہ حبیب ہے، میں کلیم ہوں وہ حبیب ہے، مولا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ میرے شہر کے لوگ اتنی خاموشی سے کبھی حضور کی شان نہیں سنتے۔ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ حضور کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے، اللہ بتا رہے فرق کا، موسیٰ کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ کلیم 40 دن تک اعتکاف کرتا ہے وادی سینا میں، تور کی وادی میں 40 دن تک اعتکاف کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے ذرا اپنا آپ دکھا، تو کلیم کو کہا جاتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور حبیب وہ ہے جو سر سے لے کے پیر تک چادر ڈال کر سویا رہتا ہے، اور فرشتوں کو، بلکہ فرشتوں کے سردار کو بھیج کر کے کہا جاتا ہے محبوب کو اٹھاؤ، دولہا بناؤ اور کہنا اللہ تیرا مشتاق ہے، اللہ تیرا۔ یہ حبیب کی شان۔ کلیم جو خود دیکھنا چاہے اور منع کر دیا جائے، اور حبیب سو رہا ہے اور بلایا جائے، اور کیا کہہ کے بلایا جائے؟ ہم آپ کے مشتاق ہیں، ہمیں اشتیاق ہے آپ کا، ہمیں اشتیاق ہے آپ کا، ہماری رحمتوں کو انتظار ہے آپ کا، اشتیاق ہے آپ کا، آئیے تشریف لائیے۔ جبریل کو بھیجا جاتا ہے کہ دولہا بنا کر کے لاؤ۔ پھر کلیم اور حبیب کا فرق پوچھا ہے موسیٰ، اور کلیم وہ ہے جو یار کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کی رضا یار چاہتا ہے۔
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے۔ کلیم اور حبیب میں فرق پوچھا جاتا ہے، کلیم کو کتاب لینی ہو تو آتا ہے، اور تو شان یوسف یہ ہے کہ حسن یوسف وہ تھا، حسن یوسف اللہ نے ان کو حسن دیا، لیکن اپنے نبی کو ان سے زیادہ دیا۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ خوبصورت ہے یوسف؟ تو آقا نے فرمایا کہ میرے حسن کا آدھا اللہ نے میرے بھائی یوسف کو دیا۔ کتنا دیا؟ کتنا دیا؟ آدھا۔ اب اس آدھے کا کیا حال ہے، پورے کا کیا حال؟ آدھا یہ کہ آدھے کو دیکھ کر کے انگلیاں کٹ گئی، آدھے کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، آدھے کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، آدھے کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، پورے کو دیکھا نہیں۔ ان کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہیں، جو وہ یوسف ہے، یوسف ہے جن کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہے، اور کل حسن وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا جن کی انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوتا ہے۔ چہرہ دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوئی یہ حسن یوسف ہے، چہرہ دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوئی یہ حسن یوسف ہے، انگلی دیکھ کر چاند کا چہرہ ٹکڑے ہو گیا یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ کیوں دید کہ حضور روزہ رکھتے تھے اور پے در پے رکھتے تھے مسلسل، جس کو صوم وصال کہتے ہیں، یعنی افطار نہیں کرنا، کئی کئی دن تک کے روزہ روزہ روزہ، رات بھی دن بھی کچھ کھانا پینا نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے حضور کو دیکھا، وہ سچے عاشق تھے، تو انہوں نے بھی نقل کرنی شروع کی کہ حضور افطار نہیں کرتے، ہم نے بھی نہیں کرنا، جیسے حضور رکھتے رات و دن کھاتے پیتے کچھ نہیں، ہم نے بھی۔ تو کچھ لوگوں نے جب شروع کیا تو چہرے پیلے پڑنے لگے، کچھ لوگ گرنے لگے کمزور ہو کر، کچھ لوگوں کے آنکھوں کے حلقے اندر کی طرف چلے گئے۔ میں اس تشریح کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی کمزوری یہاں تک پہنچی کہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہے۔ سرکار نے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم کمزور ہو رہے ہو۔ حضور اپنی امت کو کمزور نہیں دیکھ سکتے، حضور علیہ السلام اپنی امت کو طاقتور دیکھنا چاہتے، اسی لیے کمزوری میں حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں اندر جا رہی ہے، حلقے گھٹ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پے در پے روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر، صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے بھی وہی شروع کر دیا ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ ایکم مثلی، سرکار فرماتے ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ کیا فرمایا؟ تم میں کون میری طرح ہے؟ اب یہاں ایک بہت خوبصورت بات کہنا چاہتا ہوں۔ سورہ کہف کے اندر ایک آیت ہے، سورہ کہف کے اندر ایک آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اے محبوب اس پہ بھی اپنا ایمان ہے، بولو اس پہ بھی اپنا۔ لیکن بات ذرا سوچنا، غور کرنا، یہ کہاں کے لیے اللہ نے فرمایا؟ اے محبوب آپ فرما دے کہ میں تمہاری طرح بولو میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آپ کہیں ان سے، محبوب آپ ان سے بولیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ قرآن حدیث ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، قرآن حدیث ایک دوسرے کے، یعنی جو قرآن کہے گا وہی حدیث کہے گی، اور جو حدیث کہے گی وہی قرآن کہے گا، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی، دونوں آئی اللہ ہی کی طرف سے۔ جیسے کہ قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے. ہم جب وحی کرتے وحی تو وہی بات کرتے. ہم جب وحی کرتے تو یہ وہی کہتے ہیں. وحی کرتے تو یہ وہی کہتے ہیں. یہ وہی کہتے ہیں جو ہم وحی کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ وحی اور وحی کا چھوٹی بڑی ہے کا فرق ہے. وحی اور وحی، جب وحی آتی ہے تو حضور وہی بولتے ہیں. ٹھیک بات سمجھے؟ مالیگاؤں والوں کو تو اردو کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو ہمارا بچہ مالیگاؤں میں اردو جانتا ہے. گہوارہ ہے نا، علم ادب کا گہوارہ، شعر شاعری کی زمین ہے ماشاءاللہ. ہم وحی کرتے تو قرآن بھی وحی سے آیا اور حدیث بھی، تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف. فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے. یہ آپ بار بار سنتے رہتے علماء سے، علماء آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایسا کیوں کہ ایک مقام پہ کہا جا رہا ہے کہ کہو میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور ایک مقام پہ کہا جا رہا ہے ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے. بات یہ، اب یہاں میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا، 1-2 منٹ کا. بات سمجھنا، آج یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے کہ یہ کہنے کا حق کس کو ہے کہ ہم نبی کی طرح، اور یہ کہنے کا حق کس کو ہے کہ ہم نبی کی طرح نہیں ہے. یہ جو کہا نا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ حضور نے کہا تھا مکے کے کافروں سے. کس سے کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ مومنوں سے نہیں کہا. جب مومنوں سے کہا تو کیا کہا؟ ایکم مثلی، کون میری طرح ہے تم میں. دونوں سے بات الگ الگ، کیونکہ کافر ان کو نبی مانتے ہی نہیں تھے. ہندوستان کے ماحول کو لے کر ہی سمجھ لو. 1 ارب 25 کروڑ لوگ ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، کچھ لوگ، سب نہیں. کچھ اتنے اچھے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہمارے غیر مسلم بھائی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے، کسی کو آگے جانے نہیں دیتے. ہم لوگ خود نماز پڑھتے ہیں ایئرپورٹ پہ، ٹرینوں میں، تو وہ خود ادب سکھاتے کہ ایسا نہیں کرنا. بہت ادب سے ملتے ہیں، محبت. 5 انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی. کسی بھی مذہب میں ہر آدمی برا نہیں ہے، انسانیت لوگوں کے اندر باقی رہتی ہے. لیکن کچھ ایسے بدماش ہیں جو سیاسی بیس پر، سیاسی معاملے کو لے کر کبھی موب لنچنگ کرتے ہیں، کسی کو پکڑ کے مارتے ہیں، کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر کسی کو پکڑا، سمجھا رہا ہوں، کسی کو پکڑا، مارا، پیٹا، گالیاں دی، مار ڈالنے کی کوشش کی، تو وہاں پر کوئی دانشمند انسان ہوگا تو دانشمند انسان کیا کہے گا؟ ارے مسلمان سمجھ کے رحم نہیں کرتا اس پر، تو کم سے کم انسان سمجھ کر تو رحم کر، یہ تیری طرح انسان ہے. بات سمجھے گی؟ یہ تیری طرح انسان ہے، اس پہ اس طرح رحم کر. یہ تیری، کہ جیسے تجھے ڈنڈا مارنے پہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، تجھے پتھر مارنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے نا. تیرا سر پھٹتا ہے، خون نکلتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا بھی سر تو نے پھاڑ دیا تو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ مسلمان ہے، یہ بھول جا، یہ تو سوچ کہ یہ انسان ہے، انسان سمجھ کے اس پہ رحم کر. بات سمجھے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی میں تیری طرح انسان ہوں نا. کیا کہتا ہے؟ میں تیری طرح، مجھے تو نہیں سمجھتا نا، مسلمان مجھے سمجھ کر کے مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، تو میری اہمیت نہیں سمجھتا، تو میں تیری طرح انسان ہوں. بات سمجھے نا؟ کس کو کہا میں تیری طرح انسان ہوں؟ بلا تمثیل. اب آئیے مکے کی زمین پہ، مکے والے پتھر مارتے ہیں، مکے والے زخمی کرتے ہیں، مکے والے خون بہاتے ہیں، مکے والے تکلیف پہنچاتے ہیں، مکے والے بیٹیوں کا طلاق کروا دیتے ہیں، مکے والے 3 سال تک شاب ابی طالب میں قید کر دیتے ہیں، مکے والے سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. تو حضور بتا رہے ہیں ارے نبی سمجھ کر احترام نہیں کرتے، میں تمہاری طرح بشر ہوں، کم سے کم انسان ہی سمجھ کر کے انسانوں جیسا سلوک کر. مطلب سمجھے؟ تو یہ جو کس سے کہا تھا تمہاری طرح بشر ہوں، کس سے کہا؟ مکے کے کافروں سے، مسلمانوں سے نہیں کہا. اور جب مسلمانوں کو کہا تو کیا کہا؟
میری طرح ہے. تم تو میرا کلمہ پڑھتے ہو, اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتے ہو. کون میری طرح ہے؟ کسی نے نہیں کہا ہم آپ کی طرح ہے. اور پتا چلا یہ گفتگو کس سے ہے؟ تمہاری طرح بشروں کی گفتگو کس سے ہے؟ تو جو لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ بھئی میں نہیں, آپ نے نہیں کہنا یہ بات. وہ کیا سمجھتے ہیں وہ جانے, وہ کیا سمجھتے ہیں. تو یہ بات تو جس سے کہی گئی تھی اس کا جواب دینا چاہیے. مکے کے کافروں سے کہی گئی, اور جب مومنوں سے صحابہ سے کہی گئی تو کیا کہا؟ ایجکم مثلی, کون تم میں میری طرح ہے؟ سب چپ رہے, اور چپ رہ کے بتا دیا یا رسول اللہ کوئی آپ کی طرح نہیں ہے. ہم تو صحابی ہیں, ہم آپ کی طرح کیا ہو سکتے ہیں جب موسیٰ و خلیل آپ کی طرح نہیں ہو سکتے. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ پھر حضور نے جو فرمایا, اب یہ بات آتی ہے. آقا فرماتے ہیں میں اپنی راتیں میرے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں, میں اپنی راتیں اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں. اور پھر فرمایا وہ مجھے کھلاتا بھی ہے, وہ مجھے پلاتا بھی ہے. خلیل کو بھوک لگتی ہے تو کھلانے کے لیے فرشتے آتے ہیں, اور حبیب کو بھوک لگتی ہے تو خدا ان کو خود کھلاتا ہے, خود پلاتا ہے. اور وہ اپنی راتیں یار, اور وہ اپنی راتیں کہاں گزارتے ہیں؟ توجہ تو کریں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنی راتیں کہاں گزارتا ہوں؟ اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں, اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں. یہ یعنی ہماری کوشش یہ ہے کہ 9:30 بجے تک, 9:45 بجے تک کے پروگرام ختم ہو جائے, کیونکہ عشاء آج کل جلدی ہو رہی ہے. تو جلدی سے پروگرام ختم ہو جائے تو آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں تو اچھا رہے گا. تو آپ لوگوں نے عشاء وہیں پڑھنا ہے, مکہ مسجد میں عشاء پڑھیں. تو کل انشاءاللہ فقیر قادری رہے گا. پھر پرسوں سے لے کر کے مزید 4 دن اور ہمارے مفتی مرکزی صاحب ہوں گے, مفتی امتیاز صاحب ہوں گے, مفتی راشد صاحب ہوں گے, حضرت مولانا حافظ غفران صاحب ہوں گے. پھر 4 دن کے بعد پھر لگاتار انشاءاللہ میلاد شریف کے لیے آپ کے ساتھ میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ. لیکن ایسا نہیں کہ جس میں میں رہوں اسی میں آپ رہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں رہوں یا نہ رہوں, ذکر رسول سننے کے لیے نا 1000 مرتبہ آپ کہیں گے ارے باپ رے باپ کتنا ٹائم لگے گا 1000 بار پڑھنے میں. کوئی ٹائم نہیں لگے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ, سب سے مختصر درود شریف 2 منٹ لگتا ہے 100 بار پڑھنے میں. 100 بار پڑھنے میں کتنا منٹ لگتا ہے؟ 1000 بار پڑھنے میں کتنا؟ 20 منٹ. جو رسول پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے, رو رو کر کے مغفرت ہمارے لیے مانگتے رہے, کیا اس رسول کے لیے ہم روزانہ میلاد میں بھی 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ بالکل نکالنا ہے. آسان طریقہ بتاتا ہوں, ایک دم آسان بتا دوں, ایک دم آسان. عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ, نعت بھی سنتے رہو, بیان بھی سنتے رہو, اور آپ کی زبان بھی چلتی رہے, اور آپ کا تسبیح کا بٹن بھی چلتا رہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی دیر میں محفل ختم ہوتی ہے آپ 1000 سے زیادہ بار درود شریف پڑھ لیں گے انشاءاللہ. محمود غزنوی کے انتقال کے بعد کسی نے برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. تو کسی نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے, تو معلوم یہ پڑا کہ وہ بادشاہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس وقت تک وہ سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ میرے آقا پہ درود نہیں پڑھ لیتا. تو آپ کو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ ان دنوں میں درود شریف پڑھنے کی. تو میلاد شریف جانے کے بعد بھی آپ 1000 مرتبہ درود, 500 مرتبہ درود شریف کی. 20 منٹ لگتا ہے میرے بھائی. ہم ایک چائے پینے جاتے ہیں ہوٹل پہ تو بھنکس کرتے ہوئے ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں. اخبار لے کر کے بیٹھتے ہیں تو پورا 4 پیج کا اخبار چاٹ ڈالتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں درود شریف اگر ہم پڑھتے ہیں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ مجھ سے قریب رہے گا. تو درود شریف کی عادت بنائیں ان دنوں میں. ماشاءاللہ 24 گھنٹے مرکز پر جو اپنی محفل درود جاری رہتی ہے, تو 12 لوگ, کم سے کم 12 لوگ ہر وقت موجود رہتے ہیں. پھر آپ لوگ آتے رہتے تو شامل ہوتے رہتے ہیں, اس میں بھی شریک ہوں. ساتھ ہی ساتھ صدقہ کثرت سے کریں ان دنوں, حضور کی طرف سے صدقہ کریں.
یتیموں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا خیال رکھیں. اپنے گھروں پر کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اپنی حیثیت کے مطابق لائٹ وغیرہ، چراغا وغیرہ کریں، روشنی کریں. دیکھیے آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ اس پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں. کچھ چیزیں رہتی ہے بظاہر چھوٹی، لیکن اس سے کام بڑے ہوتے ہیں. جیسے جب ان دنوں آپ کے گھروں پہ چراغا اور روشنی ہوگی تو مسلم غیر مسلم اپنے بیگانے بچے بڑے سبھی یار کیوں لائٹنگ کیوں لگی، روشنی کیوں ہے. تو پھر کوئی بتائے گا کہ نبی کی میلاد کا مہینہ. تو میلاد کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب نبی کی میلاد تو پھر نبی کون؟ اب کون تو پھر لوگ جستجو میں لگتے ہیں. تو کون؟ تو اپنا نبی تو ہے ہی بے مثال. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراؤں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو یہ روشنی چراغاں یہ سب ہونا چاہیے. کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں فضول خرچی ہے. میں کہتا ہوں کیوں ایسی دقیانوسی رکھ کر بول. نمازیوں کے احترام میں، نمازیوں کی سہولت کے لیے میں نے کہا میرے عزیز، جب نمازیوں کے لیے اتنی لائٹیں لگائی جا سکتی ہے تو جو نماز لے کر کے آیا اس کے احترام میں بھی تو لگ سکتی ہے. لگانا چاہیے. بات ہے اکرام کی، احترام کی. پھر جو لوگ کہتے ہیں نا ایک پہ کام چلتا ہے تو اتنی لائٹنگ ہے کیوں، اتنی پاور جلے گی، اتنی فضول خرچی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ مشعلیں جلائی جاتی تھی اور حتیم کعبہ سے لے کر مولود النبی تک، حضور جہاں ولادت حضور کی ہوئی تھی وہاں تک کے جلوس جاتا تھا. اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کون ہے پتہ ہے؟ بہت سارے بزرگوں میں تو سب ہیں ہی، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مکے میں تھا، میں نے انوار برستے دیکھا، لیکن میں یہ فرق نہیں کر سکا کہ یہ برستے ہوئے انوار میں ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. موٹا موٹا مسجد کا یہ مجددی ہیں، ان کے بیٹے بھی مجدد ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز. اور عبدالعزیز کون ہے؟ کوئی معمولی آدمی نہیں، فضل خیر آبادی کے استاد. حضرت اشرفی میاں جیسے بزرگ ہوتے ہیں، یہ آل رسول احمدی ہوئے، ان کے بھی استاد ہیں شاہ عبدالعزیز، اور ان کے باپ ہے شاہ ولی اللہ. وہ فرماتے میں محفل میلاد میں گیا تو میں نے دیکھا انوار برس رہے تھے، نور برس رہا تھا. تو یہ نور کی محفلیں، تقدیر جگانے کی محفلیں. امید کرتا ہوں کہ حضور کی میلاد کے موقع پہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو وہ